بڑی وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے صرف اپنی ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. کسی ملک کے اندر مداخلت میں یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں، امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے. ہوش کی ناخن لے، کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور درگی سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. عمر صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے 2022 کو. اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے ان سب کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے. وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں. میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا. یعنی آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے. اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا امریکہ کی جنگ یہاں دہشت گردی کے نام پہ جو جنگ ہوا اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے. اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے. پوری پنجاب میں پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی کیونکہ امن نہیں ہے. امن کس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہر قاتل بنی ہوئی ہے. وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے.
آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے. آپ وہ نہیں کر رہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ہاں ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی. یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں. اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا. یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے. ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے. وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. جس طرح عمر صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. ہمارے تعلقات، ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاچی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے غلام خان پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بھائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی. ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی. یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 ملین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین سٹیٹس ہے آئیں، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں.